اس لیے فرمایا حضرت خدیجہ آپ تو امانتوں کو ادا کرنے والے ہیں، میرا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ وتصدق الحدیث، اے میرے پیارے میں نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا ہے، آپ جھوٹ سے بہت زیادہ دور ہے، آپ جھوٹ سے بہت زیادہ پرہیز کرتے ہیں، جب بولتے ہیں سچ ہی بولتے ہیں، لہذا ایک سچے انسان کو میرا خالق میرا مالک کیسے ضائع کر سکتا ہے، لہذا آپ ڈریے مت، آپ بہت ہی اچھے انسان ہیں۔ آگے فرما رہی ہے وَتُكْرِمُ الضَّيْفَ، مہمانوں کے ساتھ جو آپ کا سلوک رہتا ہے انتہائی اکرام کے ساتھ پیش آتے ہیں، انتہائی ادب کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور جو مہمان آپ کے یہاں آتا ہے آپ اس کی بے انتہا خدمت کرتے ہیں، تو لہذا یہ صفت بھی آپ کے اندر اعلیٰ درجے کی موجود ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ یتیموں کا، بے سہاروں کا، مسکینوں کا، مظلوموں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ان کا سہارا بنتے ہیں، مظلوموں کے دکھ کو محسوس کرنے والے انسان ہیں۔ یہ صفات، اتنی اچھی صفات آپ کے اندر موجود ہے۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور آپ مصیبت زدہ کی مدد کرتے ہیں، مصیبت زدہ کی مدد کرتے ہیں، اور حق کو جو ہے برسر عام بولتے ہیں، اور باطل کی اور غلط کی اور ظلم کی برسر عام مخالفت کرتے ہیں، ظلم کو کسی صورت میں برداشت نہیں کرتے ہیں، اور حق کا بول بالا کرتے ہیں۔ بتائیے میرے پیارے، جب آپ کے اندر اتنے اچھی عادتیں موجود ہیں تو آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ایسے اچھے انسان کو اس کا خالق، اس کا مالک ضائع کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جزائے خیر ادا کرے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، جس نے میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی پریشانی کی گھڑی میں، مصیبت کی گھڑی میں ساتھ دیا۔ اور یہ تو شروع والے حالات ہیں، پھر جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل طور سے وحی کا آغاز ہوتا گیا اور وحی شروع ہو گئی، تو اس کے بعد جو لوگوں نے آگے سے ریئیکشن دیا، مصیبتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے، اس وقت جو حضرت خدیجہ آپ کا بازو بنی، آپ کی طاقت بنی، آپ کا سہارا بنی، وہ یقیناً بیان کرنے کے قابل ہے، وہ ایک مثال بنی ہوئی ہے پوری کائنات میں اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے۔ تو بہرحال حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے آئے اور فوراً پہلے تو وہی کہا زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، تو آپ حضرت خدیجہ نے فوراً جلدی میں چادر اڑا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جو ہے آرام سے چادر کے نیچے آرام کرنے لگے۔ جب تھوڑی سی راحت محسوس ہوئی، اس کے بعد اٹھے اور پھر یہ سارا واقعہ بیان فرمایا۔ تو پھر حضرت خدیجہ نے یہ ساری نصیحتیں کی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد فرمایا چلو میں آپ کو ایسے شخص کے پاس لے جاتی ہوں جو میرے رشتہ دار بھی ہیں لیکن انجیل کے بہت بڑے عالم بھی ہیں، یہ نا ورقہ بن نوفل کے پاس، اور وہ انجیل کے عالم تھے۔ اصل میں انہوں نے نصرانیت قبول کی تھی، عیسائیت قبول کی تھی، عیسائی مذہب کو فالو کرتے تھے، اور اس وقت وہ حقیقی عیسائی مذہب پر قائم تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا، شریعت تھی۔ تو حضرت ورقہ کے پاس جب لے گئے تو حضرت ورقہ نے جب دیکھا، بولا بھتیجے بتاؤ کیا بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہ سارا واقعہ بیان کیا جو غار حرا میں دیکھا تھا۔ تو وہ بیان کرتے ہی ورقہ نے کہا، کیونکہ اس نے انجیل میں پڑھا ہوا تھا، کہا کہ ھذا الناموس ای جبرائیل علیہ السلام، جس شخص کا، جس ہستی کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ میرے پاس آیا اور میرے ساتھ اس طریقے سے پیش آیا، لہٰذا یہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ یہ ناموس ہے، یعنی حضرت جبریل امین علیہ السلام ہے، اور یہ وہی فرشتہ ہے جو ہر ایک نبی کے پاس، اس سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں
ہر نبی کے پاس اللہ کی طرف سے جو وحی کا پیغام لاتا ہے یہی وہ فرشتہ ہے جس کی یہی ذمہ داری ہے، اللہ کا حکم اللہ کے پیارے بندوں کے پاس پہنچانا۔ لہذا آپ کے پاس بھی وہی فرشتہ اللہ نے بھیجا ہے، لہذا میں خوشخبری دیتا ہوں کہ آپ عام انسان نہیں ہیں بلکہ آپ اس امت کے آخری نبی ہیں۔ اور پھر فرمایا، ایک پیشن گوئی کے طور پر بھی فرمایا اور تمنا کے طور پر بھی فرمایا، کہا کہ کاش کہ میں جب آپ نبی بنے، جب آپ کی نبوت کا ظہور ہو جائے، جب اللہ پاک آپ کو نبوت کا تاج دے دے گا، کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا تو سب سے پہلے ایمان لانے والا میں آپ پر ہوتا۔ یعنی آپ جب اس دین کی تبلیغ کرتے تو میری یہ سعادت ہوتی کہ میں آپ کے دین پر، آپ کی دعوت پر سب سے پہلا شخص ہوتا جو آپ کی دعوت کو لبیک کہتا، جو آپ کی دعوت کو، آپ کی نبوت کو، آپ کی رسالت کو قبول کرنے والا ہوتا۔ کاش کہ میں زندہ ہوتا۔ لیکن لکھتے ہیں کتابوں کے اندر ورقہ بن نوفل اس وقت انتہائی بزرگ ہو گئے تھے، عمر کے آخری لمحے مرحلے پر تھے، لہذا عمر نے اور موت نے ان کو وہ ساتھ نہیں دیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمانہ دیکھ لیتے کہ جس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر باضابطہ جو ہے وحی کا آغاز کیا اور نبوت کے مقام پر فائز کر دیا۔ البتہ اتنی ایک بات بتا دی پیشن گوئی کے طور پر، بولا کہ میرے بھتیجے ایک بات سن لے، جب تجھے اللہ نبی بنا لے گا اور تو جب اس قوم کو اللہ کی طرف بلانا شروع کر دے گا تو میں پیشن گوئی کرتا ہوں کہ آپ کو اپنی ہی قوم جو آپ کو صادق کہتی ہے، امین کہتی ہے، سچا کہتی ہے، آپ کی تعریفیں کرتے کرتے تھکتی نہیں ہے، یہی قوم آپ کو اپنے ہی علاقے سے نکال دے گی اور آپ کو اپنا ہی آبائی علاقہ جہاں آپ پیدا ہوئے ہیں، جو آپ کے آبا و اجداد کا علاقہ ہے، وہی قوم، آپ ہی کے قریبی رشتہ دار آپ کو اپنے اسی علاقے سے نکال دیں گے۔ یہ اشارہ تھا ہجرت کے واقعے کی طرف کہ آپ کو مجبور ہونا پڑے گا مکہ چھوڑنے کے لیے، اور مجبور ہونا پڑے گا مکہ سے نکلنے کے لیے اور کسی اور علاقے کا رخ کرنے کے لیے، ایسے علاقے کی طرف جہاں آپ آزادی سے رہ سکو۔ یہ ورقہ بن نوفل پہلی پیشن گوئی کے طور پر کہہ رہے ہیں۔ بہرحال یہ تو ابتدائی وحی جب نازل ہوئی 5 آیتیں سورہ اقرا کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق سے، الذی علم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہاں تک جب یہ آیتیں نازل ہوئی اس کے بعد یہ سارا واقعہ پیش آیا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اس کے بعد وحی نہیں آئی، کافی ٹائم تک وحی رکی رہی، وحی بند رہی۔ اور یہ جو وحی کا رک جانا، مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ جو وحی کا رک جانا یہ ایک ہی مرتبہ پیش نہیں آیا، کئی مرتبہ یہ پیش آیا کہ وحی آ رہی تھی اچانک رک گئی، اب کافی ٹائم تک آ ہی نہیں رہی۔ ایک موقع ان میں سے یہ بھی ہے، ابتدائی 5 آیتیں نازل ہونے کے بعد وحی کا رک جانا، ان موقعوں میں سے ایک موقع یہ بھی ہے۔ جب یہ وحی رک گئی تو جو آپ کے مخالفین تھے، اسلام کے دشمن تھے، ابھی نیا دور ہے، مخالفت عروج پر آ گئی، تو وہ لوگ تانے دینے لگے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہنے لگے کہ جو نعوذ باللہ غلط الفاظ کہنے لگے، وہ کہنے لگے جو شیطان اس کے پاس آتا تھا آج کل وہ شیطان اس کے پاس نہیں آ رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشد۔ اسی طریقے سے الگ کبھی کچھ کہنے لگے، اس کے رب نے اس کو چھوڑ دیا ہے، کچھ اور باتیں، کچھ الگ باتیں کہنے لگے۔ بہرحال وہ باتیں کہنے لگے جو باتیں انسان کے سیدھا دل پر لگتی ہے۔ تو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کو تسلی دینے کے لیے قرآن نازل کیا، اور اس قرآن میں، اس وحی میں یہ پیغام ہے کہ جو یہ لوگ آپ کے متعلق باتیں کر رہے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، یاد رکھو میں آپ کا رب کہہ رہا ہوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کہہ رہا ہوں، میں نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ میں آپ سے ناراض ہوا ہوں۔ سورۃ الضحیٰ نازل ہو گئی پوری، اور اس میں، اس سورہ ضحیٰ میں وہ ساری تفصیل موجود ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپنے سے لے کر حالات، سارے حالات کا ذکر سورہ ضحیٰ کے اندر موجود ہے اجمالی طور پر۔ سب سے پہلے اللہ پاک قسم کھا کر بتا رہے ہیں، کیونکہ لوگ یقین کے ساتھ کہتے تھے اس کے رب نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اس کا رب اس سے ناراض ہو گیا ہے، تو اللہ پاک بھی تسلی نازل کر رہے ہیں قرآن کی صورت میں، وہ بھی یقین کے ساتھ اور قسم کھا کر کہہ رہے ہیں والضحیٰ، قسم ہے مجھے دن کی روشنی کی، واللیل اذا سجا، قسم ہے مجھے رات کی جب وہ چھا جائے، یعنی رات کی تاریکی کی، یعنی اس میں اشارہ یہ ہے اے میرے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم، جس طریقے سے دن آتا ہے تو دن کے بعد رات آتی ہے، اور جس طریقے سے رات آتی ہے تو رات کے بعد دن آتا ہے، جب رات آ جاتی ہے، رات تاریک ہو جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ اب صبح نہیں ہوگی۔ لہذا یہ لوگ نادان ہیں جو وحی کے رک جانے کی وجہ سے اتنا بڑا فیصلہ لے رہے ہیں کہ شاید اس کا رب، جس پر یعنی محمد کا رب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہوا ہے، اس لیے وحی کو بند کر دیا ہے۔ یہ وجہ نہیں ہے، یہ کوئی ریزن نہیں ہے، ناراضگی کا کوئی ریزن نہیں ہے، ناراضگی کی کوئی وجہ نہیں ہے، بلکہ میں نے آپ کو پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، ہدایت بنا کر بھیجا ہے، پوری کائنات کو آپ نے ہدایت کی طرف بلانا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اتنی بڑی ذمہ داری میں آپ پر ڈال رہا ہوں تو ایک دم یہ ذمہ داری میں آپ پر نہیں ڈال سکتا، پہلے میں نے ابتدا کر لی تاکہ آپ اس کے عادی ہو جائیں، آپ کو یہ وحی کا بوجھ اور اتنی بڑی ذمہ داری کا بوجھ اٹھانا آپ کے لیے آسان ہو جائے، اس لیے میں نے پہلے ابتدا کر لی وحی کی۔ اب تھوڑا سا رک گیا ہوں تاکہ آپ تھوڑا راحت کا سانس لیں، سکون کا سانس لیں، جب آپ کی عادت ہو جائے گی تو پھر دوبارہ وحی کا آغاز کر دیں گے۔ تو اللہ پاک نے جواب دیا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا، ما ودعک ربک، نہیں چھوڑا ہے آپ کو آپ کے رب نے، وما قلا، نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا ہے، نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا ہے۔ پھر کیا بات ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے پیارے اطمینان رکھیے، ابھی کی جو یہ حالت ہے، ابھی پہلی حالت بعد والی حالت اس سے بہتر ہوگی، یعنی آپ اس پریشانی میں ہی نہیں رہنے والے، آپ اس مصیبت میں ہی نہیں رہنے والے، آپ ان لوگوں کے تانے ہی نہیں سہتے رہیں گے، یہی دور نہیں رہے گا، اسلام مغلوب ہی نہیں رہے گا، بلکہ ایک وقت آئے گا کہ اسلام ہی غالب رہے گا اور پورے عالم میں غالب ہو جائے گا۔ جیسے اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون، کہیں فرمایا ولو کرہ المشرکون، وہ ذات جس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق دے کر بھیجا ہے، وہ ذات اس دین حق کو پورے سب دینوں پر، سب مذہبوں پر غالب کر کے رکھے گا، اگرچہ کافروں کو ناپسند ہو، اگرچہ مشرکوں کو ناپسند ہو۔ یہ تسلیاں ہیں، اور ایسے موقع پر تسلی کی ہی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے پیارے بزرگوں، تو ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. دیکھو کیا انداز ہے قرآن کریم کا، کیا انداز ہے کہ اللہ پاک اپنے پیارے کو کیسے تسلی دے رہا ہے. کیونکہ اللہ کا نبی پریشان ہے، لوگوں کے طعنوں سے تنگ آیا ہوا ہے. اللہ تسلی دے رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے میرے پیارے میں آپ کو اتنا دوں گا فَتَرْضَىٰ. آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے. اسی پر میں نے وہ پچھلے بار بھی عرض کیا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تب تک اپنے رب سے راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی جنت میں نہ چلا جائے. جب تک میرا ایک امت بھی جہنم میں رہے گا تب تک میں رب سے راضی نہیں ہوں گا. جب میرا ایک ایک امتی جہنم سے نکل کر جنت میں چلا جائے گا تب میں اپنے رب سے کہوں گا یا اللہ اب میں تیرے سے راضی ہو گیا ہوں، اب میں تیرے سے راضی ہو گیا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اس کے بعد کی جو آیات ہیں ان آیات میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی ساری زندگی اور ان میں سے خاص واقعات، مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو یتیم ہو گئے تھے، تو عرب کے اندر یتیم کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا انتہائی برا سلوک ہوتا تھا. یتیم کو دھکے کھانے پڑتے تھے، گالیاں کھانی پڑتی تھی، اور یتیم کو لوگ جو ہے حقیر اور کمتر نظر سے دیکھتے تھے. یتیم لوگوں کے دھکوں کے ساتھ لگتا تھا. لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خود میرے اللہ نے حفاظت کی. یتیم ہونے کے باوجود اللہ نے عزت پر رکھا، عزت میں رکھا، محفوظ رکھا، حفاظت میں رکھا، اور یتیمی کا احساس بھی ہونے نہیں دیا. ایسا انتظام میرے اللہ نے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا. وہ کیسے؟ جب یتیم ہوئے تو والدہ لے آئی وہاں سے، تو دادا نے ایسی پرورش کی، ایسا سایہ بنا کے رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر کہ باپ سے بھی زیادہ پیار دیا دادا جان نے. جب دادا جان کا انتقال ہو گیا پھر چاچا جان کے پاس آئے. حضرت ابو طالب کہتے ہیں میرے اپنی اولاد بھی ہے لیکن مجھے سب سے زیادہ پیار، سب سے زیادہ لاڈ اگر کسی سے ہے وہ اپنے بتیجے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. تَأَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. آپ یتیم تھے لیکن اس نے آپ کو پناہ دی، اس نے آپ کو ٹھکانہ دیا. ٹھکانے کا یہی مطلب ہے کہ یتیمی کے حالات جو سہنے پڑتے ہیں یتیم کو، یتیمی کے دور میں جو ظلم، جو پریشانیاں، جو مصیبتیں آتی ہیں ایک یتیم پر، اللہ پاک نے آپ کو ان پریشانیوں، مصیبتوں، آفتوں سے بچا کے رکھا، محفوظ رکھا. لہذا آپ یتیم تھے، آپ کو ٹھکانہ دیا. لہذا جب اس وقت آپ کے اللہ نے آپ کو نہیں چھوڑا تو اس وقت تو آپ بڑے ہیں، بالغ ہیں، طاقتور ہیں، تو لہذا آپ ان لوگوں کے طعنوں کی وجہ سے غمگین کیوں ہو رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے رب نے اس کو چھوڑ دیا اور آپ نے مان لیا. جب اس وقت نہیں چھوڑا تھا آج بھی نہیں چھوڑوں گا، اس وقت بھی حفاظت کی تھی آج بھی حفاظت کروں گا. علم یجدک یتیما فآوا. اللہ پاک دین ون بوز دکت عمل کرنک توفیق. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.